معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی دولت عطا کی ہے اور یقیناً یہ ایک بہترین اور جامع انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جس کے اندر نہ صرف اخروی زندگی کو بیان کیا گیا بلکہ دنیاوی زندگی کی بھی خوشحالی، بحالی اور ترقیاں اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اندر، اس نظام زندگی کے اندر ہمیں عطا کی ہے۔ اس پر جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، اور بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے یہ بھی چیز ہے کہ ہمیں اس نظام زندگی پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اور یقین ہونا چاہیے اس بات کا بحیثیت مسلمان ہونے کے کہ اسی نظام زندگی کے اندر اس پر چلتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے نہ صرف ہماری آخرت بنے گی بلکہ دنیا کی زندگی بھی اسی میں ہماری بنے گی۔ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی فلاح ہماری اسی نظام زندگی کے اندر رکھی ہے، اور اس کے خلاف چلنے پر ہمارے لیے نہ صرف اخروی نقصان ہے بلکہ ہمیں دنیاوی نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ تو بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں اس پر اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، اگرچہ ہم اس کو کچھ نہ کچھ جانتے ہیں لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کو اس کے اوپر ویسا یقین نہیں، اور اس کی ایک وجہ اس صورت میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم جیسے اس کو جانتے ہیں یا مانتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے ہم بحیثیت مسلمان تیار نہیں، اور یہی چیز ہے کہ ہمارا اعتماد اور بھروسہ اسی وقت پتہ چلے گا کہ ہم اس کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر۔ یہ بات پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے دین اسلام کو عبادات تک مخصوص کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے کہ بس دین شاید نام ہے عبادات کا، اس میں نمازیں پڑھ لی جائیں، اب وہ جس قدر بھی ہوں، اس میں کچھ ذکر کر لیا، تلاوت کر لیا، عمرہ حج کر لیا، اور بہت زیادہ کچھ اللہ نے توفیق دی تو صدقہ خیرات بھی کر لیا اس میں۔ تو یہ بہت زیادہ عبادات تک ہم نے اس کو محدود کر دیا دین اسلام کو، حالانکہ یہ دین اسلام یہ ہمیں معاملات بھی سکھاتا ہے اور ہمیں معاشرت بھی سکھاتا ہے، ہمارے معاملات اور معاشرت بھی اسی کے اندر رکھے، اور وہی میں نے کہا کہ ہم نے معاملات اور معاشرت سے دین کو دور کر دیا کہ بھئی یہ تو ہماری اپنی مرضی کی چلیں گی چیزیں، معاشرتی زندگی کیسی ہوگی وہ بھی ہم اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، اپنے لباس سے لے کر، اپنے رہن سہن سے لے کر، اپنی خوشی اور غم کی تقریبات سے لے کر ہر چیز کے اندر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی یہ چیزوں کے اندر دین کو دور رکھیں، یہ تو ہم اپنی مرضی اور جو جس وقت میں جس زمانے کے اندر معاشرے میں جو طرز جاری ہوگا اور جو چیزیں لوگوں میں رائج ہوگی ہم ویسے ہی یہ چیزیں کر لیں گے۔ معاملات کے اندر بھی یہی بات ہے کہ بھئی اس کے اندر بھی دین کو دور رکھیں، معاملات تو ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، اپنی سمجھ کی اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہم معاملات کو بھی کریں گے، اس میں بھی دین کو دور رکھا جائے۔ قوم شعیب نے ایک بڑا جو اس کا عمل تھا، جو اس کی نافرمانی اور گناہ اس کے اندر اس میں، لیکن جب نبی نے ان کو دعوت دی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور اس کے اندر ایک یہ بڑی چیز ان کو سمجھائی کہ دیکھو یہ جو ناپ تول میں تم کمی کر رہے ہو یہ نہ کرو، صحیح نا، اس چیز کا بڑا نقصان ہوگا تمہیں، اور یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ تو بڑا گناہ ہے، یہ پورا معاشرتی نظام اس کی وجہ سے خراب ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ تو قوم شعیب نے آگے سے کیا کہا حضرت شعیب علیہ السلام کو، اس کے اندر ایک بات یہ بھی کہی ان سے کہ آپ اس کو اپنے آپ کو مسجد تک محدود رکھیں، صحیح نا، آپ کو ہمارے بازاروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری تجارت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسجد میں رہیں، آپ وہاں عبادات کریں، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں اچھے طور پر کریں، لیکن ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں یہ دخل اندازی نہ کریں۔ تو آج کے زمانے کے اندر بھی ہر ایک تاجر مسلمان بھی یہی چاہتا ہے
کہ بھئی یہ دین کو اس سے دور رکھیں، تجارت کو میں اپنی مرضی کے مطابق کروں، جیسا ماحول ہے، جیسا نظام ہے، ہم ویسے ہی تجارت کو چلائیں، اس سے دین کو دور رکھیں، ورنہ یا تو ہمیں نقصان ہوگا یا ہمارا نفع بہت کم اور تھوڑا ہو جائے گا اس کے اندر، اور یہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ بھی کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں، کہ دنیاوی زندگی ہر ایک یہ چاہتا ہے اچھی سے اچھی ہو جائے، بہتر سے بہتر ہو جائے، اور اس میں روز بروز خوب ترقی، میرے مال میں خوب اضافہ ہوتا چلا جائے اس کے اندر۔ اب اس کے لیے صحیح اور غلط کیا چیزیں ہیں اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیز بھی ہمارے سامنے رہے کہ دین صرف عبادات کا نام نہیں، بلکہ معاملات، معاشرت، اس کے اندر بھی دین کا دخل ہے، بلکہ عبادات یہ دین کا ایک حصہ ہے، اور معاملات اور معاشرت یہ 3 حصے گویا دین کے اندر ہیں، یہ زیادہ حصہ ہے عبادات کے مقابلے میں اس کے اندر اس میں۔ ایک اور چیز اس کے اندر یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک تو وہ نظام ہے جو ہمارے سامنے ہے، ترتیب زندگی، نظام زندگی جو اس وقت ہمیں دکھائی جا رہی ہے، ہمیں بتائی جا رہی ہے، اس وقت ہمارے سامنے، معاشرے کے سامنے، ہر ایک کے سامنے، جس کو بنانے والے انسان ہیں، جس کو چلانے والے انسان ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی کتابیں اور ہمارا یہ سارا حساب و کتاب معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، اور یہ سارا ہمارا معاشی نظام بنایا ہوا جس کے اندر بظاہر ترقیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ بظاہر کیا دکھائی جا رہی ہے؟ دیکھو بھئی یہ کرو گے، یہ کرو گے، ایسے تمہارا ملک اس کے اندر ترقی کرے گا، اور یہاں تک چلا جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ یاد رکھیں کہ ایک نظام وہ ہے جو ہمارے خالق و مالک نے نہ صرف بنایا ہے بلکہ بنانے کے بعد اپنے فضل و کرم سے ہمیں دیا بھی ہے۔ ہمیں وہ نظام زندگی اور وہ تعلیم، وہ چیزیں اللہ رب العزت نے بنا کر ہمیں وہ چیزیں عطا کی، قرآن کی صورت میں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی، ارشادات، احادیث کی صورت میں ہمیں وہ نظام زندگی ملی ہے اس کے اندر۔ اور وہی میں نے کہا اس میں عبادات نہیں، اس میں معاملات، معاشرت، یہ چیزیں بھی ہمیں سکھائی گئی اور بتائی گئی اس میں۔ آج کا ایک بڑا المیہ اس کے اندر ہمارا یہ بھی ہے کہ جو ہمارے خالق و مالک نے ہمیں نظام بنا کر دیا وہ ہم نے ایک طرف رکھ دیا، موقع بموقع اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو چوم لیتے ہیں، اس کو صاف کر کے رکھ دیتے ہیں اس کے اندر، لیکن اس پر عمل کرنے کو ہم تیار ہیں۔ عمل تو ہم اس نظام زندگی پر کریں گے جو ہمیں لوگوں نے بنا کے دیا، اور اس کا نقصان آج ہمارے سامنے ہے اس کے اندر۔ ایک یہ بھی ایک عام سی بات یوں سمجھی جاتی ہے کہ بھئی یہ عام طور پر جب یہ علماء، واعظین بات کرتے ہیں اور دنیا کی بے رغبتی کو بیان کرتے ہیں تو اور آخرت کو بیان کرتے ہیں تو شاید ایسا لگتا ہے کہ مولوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم کوئی کام نہ کریں، بس خالی ہم عبادات میں لگے رہیں، اور شاید قرآن و حدیث میں بھی یہی لکھا ہوا ہے اس کے اندر، حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ ابھی سورہ جمعہ کی تفسیر چل رہی تھی پچھلے دنوں میں، اس میں، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، جب جمعے کی فرضیت کو بیان کیا، اہتمام کو، اہمیت کو بیان کیا، تو اس کے بعد کیا کہا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اب تم نماز سے فارغ ہو گئے ہو تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جاؤ، اب اللہ کی زمین میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو، پھیل جاؤ۔ یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے طے ہے، خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی بیان کر دیا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اے میرے حبیب آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ یہ رزق، یہ روزی ہمارے ہاتھ میں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں، یہ ذات اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے روزی دینے والی۔ فرمایا یہ زیادتی اس میں اور کمی یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی مرضی سے ہے یہ چیز اس میں، لیکن اس سے منع نہیں کیا کہ تم کماؤ نہیں، تم اللہ کے فضل کو تلاش نہیں کرو، تم حلال کماؤ۔ آپ علیہ السلام حدیث مبارکہ میں خود اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دیگر فرائض کے بعد حلال کمانا، اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، فرمایا یہ بھی ایک بڑا اہم فریضہ ہے۔ آپ اس لیے جو اسلام کا، دین کا جو نظام زندگی ہے اور جو اس کے اندر معاشی نظام ہے، اس کے اندر یہ مانگنا اس کو تو پسند ہی نہیں کیا گیا
چاہے انفرادی طور پر ہو یا آج جیسے ہماری پوری قوم اور پوری ریاست فقیر بن گئی ہے، اس کو تو کبھی دین اسلام نے پسند ہی نہیں کیا کبھی۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آیا، سوال کرنے لگا لوگوں سے، آپ سے بھی سوال کیا، مانگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے کہا بہت ہی غریب فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ تو ہوگا؟ فرمایا ایک پیالہ ہے پانی پینے کھانے کے لیے، اور ایک چادر ہے، گودڑی ہے، میرے پاس ایک رضائی سی ہے، اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جاؤ وہ دونوں چیزیں لے آؤ۔ وہ دونوں چیزیں لانے کے بعد آپ علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں اعلان کیا کہ بھئی کوئی ہے جو ان چیزوں کو خرید لے مجھ سے۔ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں 1 درہم میں یہ دونوں چیزیں خریدتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی اس سے زیادہ قیمت دینے کو تیار ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں 2 درہم میں لینے کو تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ دونوں چیزیں ان کو دے دی اور 2 درہم لے کر اس شخص کو دیے اور کہا کہ جاؤ اور جا کر بازار سے ایک تو کلہاڑی جو اس کا لوہے کا حصہ ہوتا ہے جس سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں وہ خرید لو، اور ایسی ایک لکڑی کا دستہ بھی، ایک لکڑی بھی لے کر آؤ، میں خود اس کے اندر دستہ لگا کے دوں گا، اور 1 درہم سے جتنا تمہارا کھانے پینے کا سامان آ سکتا ہے وہ خریدو۔ اور کہا کہ جاؤ یہ چیزیں کر کے لے آؤ۔ 1 درہم سے اپنے کھانے پینے کا کچھ سامان جتنا آ سکا وہ خریدا، وہ گھر پہ ڈالا، اور یہ کلہاڑی لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے اس میں دستہ لگایا اور فرمایا کہ جاؤ اب جا کر جنگلوں میں لکڑیاں کاٹو، بازار میں فروخت کرو، لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے اس چیز کی، اور 15 دن تک، ایک اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں، کم و بیش ہو سکتی ہے مدت کا، 15 دن تک زیادہ میرے پاس بھی آنے کی ضرورت نہیں، بس نمازیں پڑھو اہتمام سے، اس کے بعد آنا، اور ابھی خوب دل جمعی کے ساتھ کام کرو اور محنت کرو۔ 15 دن کے بعد وہ تقریباً آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کچھ ہدیہ بھی لے کر آئے، تحفہ بھی لے کر آئے کہ اللہ کے رسول میرا کام چل پڑا ہے، اب مجھے کسی کی محتاجگی نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر الحمدللہ میرا کام چل پڑا ہے، میری ضرورتیں اس سے پوری ہونے لگی۔ اور یہاں تک کہ پہلے میں مانگ رہا تھا، اللہ نے اب مجھے خود دینے والا بنا دیا، اتنی اللہ نے وسعت کر دی اس کے۔ تو یہ مانگنا نہ انفرادی اور نہ اجتماعی طور پر، یہ تو دین اسلام نے پسند ہی نہیں کیا۔ فرمایا حلال کماؤ، محنت کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے ظاہری اسباب، روحانی اسباب، دعائیں ہیں، وظائف ہے، سورہ واقعہ کا اہتمام ہے، یہ سب چیزیں کرو اور اللہ سے مانگو بھی۔ اللہ رب العزت نے جتنی مقدر میں روزی دی ہوگی اللہ رب العزت ضرور عطا کریں گے۔ وہی میں نے کہا کہ ایک یہ بھی بڑی چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم حالات کو بنانے کے لیے حالات کے ہی پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جو ظاہری اسباب ہیں صرف اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جو اسباب حالات کو بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے دیے ہیں، آپ علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں، اس کو ہم سبب سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ حالات کو بنانے کے لیے کوئی سبب ہے اور اس سبب کے اندر کوئی طاقت اللہ نے رکھی ہے، یہ ہمیں بات سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس کو کوئی ماننے کوئی تیار نہیں۔ اس طور پہ کہ لوگ کہتے ہیں بھئی اس سے کیسے ہوں گی یہ چیز، یہ زمانہ نہیں ہے، یہ وقت بدل گیا ہے، یہ زمانہ بدل گیا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں دعاؤں سے مسئلے حل ہو جائیں گے، سورہ واقعہ پڑھنے سے چیزیں ہو جائیں گی، یہ کیسے ہوں گی چیزیں؟ بھئی یہ نہیں ہو سکتی، یہ بڑی مشکل ہے اس کے اندر، یہ یقین کی یوں کمزوری ہے اس کے اندر اس میں۔ بہرحال اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہر ایک ہی متاثر ہے اس وقت، صحیح نا؟ اس کے اندر نہ صرف یہ کہ یہ کہا جائے کہ بھئی جو بے دین لوگ ہیں، جو دین سے دور ہیں، جو بے نمازی ہیں وہی متاثر ہیں، نہیں بھئی آج ہم بھی متاثر ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں اس حالات کا سامنا یقیناً ہمیں بھی اس ممبر و محراب پہ بیٹھنے کے باوجود، سینا نمازوں کے تلاوت کے ذکر کے اہتمام کے باوجود، فرمایا اس نظام سے، ان حالات سے یقیناً آج ہم بھی بہت متاثر ہیں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جو چیزیں عمومی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گی نا، اس کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا، چاہے دیندار ہو چاہے بے دین ہو، ان حالات کا سامنا سب کو کرنا پڑے گا جو عمومی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے آئے۔
آج یہ عمومی حالات ہیں اور گویا یہ بھی ایک عذاب کی ہی صورت ہے ہمارے اوپر۔ اب اس کے اندر کیا کیا جائے، یہ بھی ایک بڑی چیز ہے کہ بھئی یہ بھی دیکھیں، یہ بھی سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ اس میں ابھی میں کہیں سن رہا تھا کسی اس کے اندر، حالانکہ ہمارے پاس جتنے آج ماہر معاشیات ہیں شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، ہمارے اپنے ملک میں ایسے بہترین ماہر معاشیات موجود ہیں، اور خود اس وقت میں وزیر خزانہ کا بیان یہ آیا اس میں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی صورت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ بھئی ان کی کتابیں، ان کا نظام ذرا بند کرو اور ایک طرف رکھو۔ اسلامی ریاست کے اندر ہوتے ہوئے ایک مسلمان اگر ہے تو اس کی طرف سے یہ بیان یہ قابل سمجھ نہیں ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ مسلم ریاست یہ بیان جاری کرے کہ ہم کیا کریں۔ تو میں کہوں گا بھئی یہ چیزیں ذرا بند کرو تھوڑی دیر کے لیے، اب اٹھاؤ قرآن کو اور اٹھاؤ حدیث کو اور دیکھو کہ اس کے اندر کیا اسباب بیان تھے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس تباہی و بربادی کے اسباب کیا۔ آج جس جگہ ہم پہنچے ہوئے اس پر کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں، کئی دفعہ باتیں ہوتی رہی ہیں، آپ بھی سنتے رہے ہوں گے ان چیزوں کو۔ پہلے ان اسباب کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ وہ اسباب اس کے اندر کے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک عمومی اعلان کر دیا، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العزت نے ایک عام اعلان کر دیا کہ دیکھو جو میری ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ اس کے اندر آج انفرادی اجتماعی طور پر اللہ کے ذکر سے اعراض ہے، اس کے اندر ذکر سے مراد یہ نہیں کہ بس صرف نماز، بلکہ عمومی طور پر اللہ کی یاد سے ہم غافل ہیں، اللہ کا خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، نہ ہمارے سیاستدانوں میں، حکمرانوں میں، نہ عوام کے اندر، یہ اللہ کا خوف ہمارے اندر نہیں۔ فرمایا جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ کتنے فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں بھی جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ کیسی نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ اس نماز پڑھنے کے اندر بھی ہمیں کتنا اللہ یاد آتا ہے، مجھ سمیت ہر ایک کو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ کتنی دیر ہمیں اللہ یاد آیا اس نماز میں، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ فرمایا ابھی تو یہ ساری چیزیں نماز میں، ہمارا دھیان کہاں ہے، ہماری چیزیں کہاں ہیں اس میں، یہ چیزیں بھی غور و فکر کی ہیں، اس کے اندر دیکھنے کی ہے کہ ہمارے نماز میں وہ توجہ نہیں، ہماری نماز ویسے بنی بھی نہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ عمومی طور پر اللہ کے ذکر سے اعراض اس طور پہ کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر۔ تو فرمایا عمومی اعلان اللہ نے کر دیا اگر تم یہ کرو گے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ بڑا سبب اس کے اندر بات ہوتی رہی کئی دفعہ اس کے اوپر بھی، سودی نظام عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ریاستی سطح پر بھی، عوامی سطح پر۔ ابھی بھی ایک ساتھی نے مجھ سے ابھی ایک میسیج آیا ابھی نماز سے آنے سے پہلے کہ بھائی کسی نے اگر مجھے پیسے دیے ہیں قرض کے طور پر، ویسے ہی اب وہ مجھ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بینیفٹ مجھے کیا ملے گا، مجھے بھی تو جب قرض کی ادائیگی کرو گے تو کسی صورت میں تو کوئی فائدہ مجھے بھی تو ہونا چاہیے اس میں۔ میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جب قرض دیا جتنا دیا اتنا ہی واپس ہوگا، اس کے علاوہ کسی بھی صورت میں اگر وہ چیز دو گے تو فرمایا وہ سود ہی ہوگا اس کے اندر، چاہے کسی بھی شکل میں دو، پیسے کی شکل میں یا کسی بھی اور شکل میں، کیونکہ اس کی صورت عام سود ہی کی بن گئی۔ یہ عام ہمارے یہاں اس کے اندر ہے، ہمارا نظام ہی پورا ریاستی نظام ہی اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے اور اس کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب لوگ یہ کہیں کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ختم کر دیں تو پھر کیا کریں، تو بھئی دے تو رہے آپ کو پورا اسلامی معاشی نظام دے تو رہے بنا کے، کیوں نہیں لینے کو تیار ہو اس کو؟ اچھا بھئی کیا کریں فوراً ختم کر دیں تو بھئی سارا نظام بیٹھ جائے گا، بھئی کون کہہ رہا ہے اس فوراً ختم کرو، قدم تو اٹھاؤ اس کے لیے، کوشش تو شروع کرو اس کے لیے، بجائے اس کے کہ جب کوشش شروع کی تو جا کے کورٹوں سے اسٹے لے لیا اس کے اوپر بینکوں نے اور چیزوں کو روک دیا کہ نہیں بھئی یہ نظام نہیں ختم کر سکتے۔ تو یہ چیز ایک عام طور پر ہے، جب یہ سودی نظام ہوگا پیسہ بس چند لوگوں کے ہاتھ میں رہ جائے گا، باقی لوگ اس کی وجہ سے مشقت اور تکلیف میں آئیں، یہ ایک عام سی چیز ہے۔ دوسری چیز معاشرے کے اندر یہ بھی عمومی طور پر ذخیرہ اندوزی ہے، ذخیرہ اندوزی۔ اب اس کے اندر جتنے غلے ہیں، جتنی کھانے پینے کی اشیاء چیزیں
وہ سب ذخیرہ کر لیجیے. جتنے مالدار لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اپنے گوداموں میں گندم ہے، چاول ہے، چینی ہے، جو بھی ضروریات زندگی ہے وہ سب پورے سال کا ذخیرہ ہوگا. اور مارکیٹ سے شارٹ کی جاتی ہیں چیزیں اس کے اندر کہ جب اس چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھے گی تب مارکیٹ میں لائیں گے تاکہ اس کی قیمت اپنی مرضی کی وصول کر سکیں. ذخیرہ اندوزی کی ایک تو یہ والی صورت اپنی جگہ. دوسری چیز عوامی سطح نچلے درجے تک لوگ اس کے اندر آ گئے کہ پتہ ہے اس وقت ملک کے اندر ڈالر کی ضرورت ہے اور یہ مہنگا ہو رہا ہے. لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے ڈالر کو ذخیرہ کر لیا. سے مارکیٹ سے اٹھا لیا ڈالر اب سستے ریٹ میں. اب وہ اٹھایا تھا 290 روپے، وہ 350 روپے پہ پہنچ گیا، مارکیٹ میں نہیں آیا. صحیح ہے نا. تو یہ بھی ذخیرہ اندوزی کے اندر شامل ہے. سونا مارکیٹ سے اٹھا لیا، اب اس کی قیمت بڑھے گی اس کے اندر تو زیادہ قیمت پہ. بھائی کتنا کما لو گے؟ لاکھ روپے کماؤ گے، 2 لاکھ روپے، بہت زیادہ اوپر کے لیول پر چلے جاؤ کروڑوں کما لو گے اس کے اندر. بھائی قبر میں لے کے جاؤ گے اس کے اندر اس کو، کتنا کھا لو گے ان چیزوں کو. یہ چیزیں کیوں مارکیٹ میں؟ تو یہ ذخیرہ اندوزی یہ مارکیٹ میں عام. یہ ایسے ہی اس کے اندر کیا ناپ تول میں کمی. ہر ایک تاجر اس کے اندر یہ چیز ہے. بازاروں میں چلے جائیں ریڑھی پر بیچنے والا سودا بھی، سبزی بھی، پھل بھی، وہ بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے. فرمایا یہ کرو گے پھر دیکھو اللہ کی طرف سے بھی کیا حالات آتے ہیں. یہ سورہ مطففین دیکھ لیں اس میں. تو یہ چیز ہے اس کے اندر کہ یہ بہت بڑے ظاہری اسباب ہیں. جھوٹی قسمیں کھا کر تجارت کرنا، اپنا سامان بیچنا جھوٹی قسمیں کھا کر اس کے اندر کہ جو اس کی برائیاں ہیں اس چیز کے اندر جو کمیاں خامیاں وہ چھپا دیتے ہیں اور ویسے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں، اور پھر جھوٹ اس کے اوپر اپنے سامان کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھا لیتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ چیزیں یہ عمومی طور پر اس کے اندر چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر. اب ریاست کیا کرے؟ وہی میں نے کہا سود کے اندر فرمایا شروعات تو کرے کم از کم اس کے اندر. اور ایسی دوسری چیز ہے یہ ذخیرہ اندوز ہے، ان کو پکڑے تو صحیح اس کے اندر. مسئلہ یہ ہے جو نظام لکھ رہے ہیں، جو نظام بنا رہے ہیں، جو قانون پاس کر رہے ہیں، ان کے اپنے شیئرز ہیں اس کے اندر، ان کے اپنے گودام ہیں، انہوں نے خود ہی تو ذخیرہ کیا ہوا اس کے اندر. وہ کہاں اس کے خلاف کوئی قانون لا سکتے ہیں اس میں؟ تو یہ چیز ہے اس میں، یہ ایک عام سی چیز ہے. پکڑو بھائی ان لوگوں کو اس کے اندر، اور جو شرعاً قانوناً سزا بنتی ہے ان کے اوپر وہ سزائیں جاری کی جائیں کہ بھئی کیسے تم نے ان چیزوں کو ذخیرہ کیا. آج کہہ رہے ہیں اسٹیٹ بینک کیسے دیکھے بھئی ڈالر کہاں جا رہا ہے اس کے اندر، کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ ریاست کا یہ نظام ہے، دیکھو تو صحیح کون خرید رہا ہے بازار سے، کس ضرورت کے لیے، کس کام کے لیے خرید رہا ہے، اس کو کیا ضرورت پیش آ گئی اس کے اندر. یہ ساری چیزیں یہ دیکھنے کی اس میں. اور ایک اور بڑی چیز اس کے اندر جو حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی، الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ. فرمایا کہ اپنی خرچ میں اپنے ان چیزوں کے اندر میانہ روی اختیار کرنا، فرمایا یہ آدھی معیشت ہے، آدھی تجارت ہے اس کے اندر. اب یہ بات بہرحال میں کروں تو عوام الناس تو یہی کہے گی کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ کفایت شعاری سے چلنا، تو ہماری تو ویسے ہی چیخیں نکل گئی ہیں، ہمارے پاس تو ویسے ہی کچھ نہیں. شاید یہ تو بڑا اللہ کا فضل ہے، ہم لوگ بہرحال جو ہے عمومی طور پر اس سطح پر نہیں ہیں، لیکن آپ اس سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں، اس سے تھوڑا سا پیچھے نکل جائیں، آگے دائیں بائیں تھوڑا اپنے علاقے سے ہی نکل جائیں، آپ کو اطراف میں لوگ نظر آئیں گے واقعتاً یہ چیزیں دیکھتے ہوئے، اس چیزوں کی وجہ سے پریشان حال نظر آئیں گے. آپ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب کہ ہم اس کے اندر میانہ روی اختیار کریں، ہم تو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں ابھی اس کے اندر، اس میں باقی اخراجات پورے کرنا تو ویسے ہی بہت ہی مشکل ہے اس میں. تو بھائی یہ چیز بھی اوپر سے لے کر نیچے تک ہر سطح کے اندر ہم نے کیوں نہیں اپنی معیشت کے اندر، اپنے اخراجات کے اندر میانہ روی اختیار کی. یہ میں نے پہلے بھی کسی موقع پر یہ بات عرض کی، ابھی ہمارے گھر شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو ہم لاکھوں روپے خرچ کرنے کو ابھی تیار ہو جائے گا ہر آدمی اس کے اندر. 4 سے 5 لاکھ روپے کا ہال لے لے گا، 8-10 لاکھ روپے کا کھانا کروا دے گا، 4-5 لاکھ روپے کے کپڑے پہن لیے جائیں گے. یہ ایک عام سی بات ہے اس کے اندر. تو آج پھر کس چیز کے لیے رو رہے ہو بھائی اس کے اندر؟ تم نے دیکھا نہیں تم نے اپنے گھروں میں شادیاں کیسے کی، تم نے یہ چیزیں کیسے کی اس کے اندر؟ تو یہ چیزیں دیکھنے کی. باقی جو اوپر کے لوگ ہیں ان کا تو حال ویسے ہی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی نظام نہیں، کوئی قانون نہیں، ہم بے بس ہیں اس کے اندر. تو وہ آرام سے رہ رہے ہیں، وہ آرام سے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ نچلی سطح تک لوگوں کے کیا حالات ہیں اس میں. دوسرا چیزوں کو ضائع کرنا، رزق کو ضائع کرنا، فرمایا رزق کو تنگ کر دیتا ہے. فرمایا آج ہمارے برتنوں میں ہمارے جو ہے وہ کھانے کیسے بچ جاتے ہیں
اور کیسے اس کو، یہ شادی بیاہ میں دیکھ لیں، یہ جو کھانے بنتے ہیں اور کھائے جاتے ہیں پلیٹوں کے اندر، کتنا ضائع ہوتا ہے وہ کھانا اس کے اندر۔ ابھی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ہم بھی، اکثر اس میں ائمہ اور علماء بیٹھے ہوئے، میرے ساتھ بھی ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھئی کیسی لگی ہے مجلس، بہت ساری دعوتوں میں گئے ہوگے، کھایا ہوگا۔ ایک عام سی ایک بڑی چیز جو اس کے اندر تھی نا، اس ساتھی نے بھی دسترخوان پر دیکھا ہوگا کہ کسی کی پلیٹ میں کوئی چیز بچی بھی نہیں، جتنی لی اتنی، جتنی ضرورت تھی اتنی ہی لی، اتنے ہی استعمال کیا اور ضرورت سے زائد نہیں لیا۔ ہمارے اندر کی جو حرص ہے نا، ہر ایک کے اندر چیزوں کو بھر لیا، اب کھایا نہیں جا رہا، وہ چیزیں ضائع کی جا رہی ہیں اس کے اندر۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنی تھی۔ اس وقت جو عوامی سطح پر چیزیں ہیں، لوگوں کے اندر جو بے چینی ہے، ایک تو یہ چیز بل آ گئے اس کے اندر، یہ بل سب نے بھرے ہیں، ابھی مسجد نے بھی بھرا یہ بل، صحیح نا، ایک بڑا بل مسجد کے اوپر بھی آیا، اس کے اندر وہ بوجھ ہمیں بھی اٹھانا پڑا، اس لیے میں نے کہا اس کے اثرات ہر ایک تک جا رہا ہے۔ اب یہ پیٹرول بڑھا ہے، چیزیں جیسے آپ خریدیں گے مہنگی، ایسے ہی میں بھی خریدوں گا مہنگی، وہ چیز مجھے بھی ویسے ہی دودھ ملے گا، مجھے بھی آٹا اور چاول مجھے بھی ویسے ہی مہنگا ملے گا، ہر ایک کو ویسے ہی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے وہ چیز بازار میں جا کر وہ سستی مل جائے گی، ہر ایک اس کا نقصان اٹھا رہا ہے اس کے اندر اس میں۔ تو ایک تو یہ بڑی چیز اس کے اندر دیکھنے کی ہے کہ یہ جو فیصلے، وہی میں نے کہا یہ جتنے، وہی میں نے کہا ایک تو سود پر فیصلے، صحیح ہے نا، اور ایسے ہی اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے اس میں عوامی ہماری کوئی رائے نہیں، اپنی مرضی سے فیصلے کیے گئے، اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ہم نے بیچا، حوالے کر دیا ان لوگوں نے۔ ہم لوگوں کو بھی اس کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کی ہے۔ عوامی سطح پر جو غیر سیاسی طور پر ہمیں اس کے لیے ہر ایک کو آواز اٹھانی چاہیے، اس کے اوپر ہر ایک کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے، اور جو لوگ غیر سیاسی طور پر اس وقت متحرک ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے۔ یہ ہر ایک کا ایک عمومی مسئلہ ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر ایک بڑی چیز جو کہہ رہے ہیں بھائی کیا کریں اس کے اندر، بھائی ہم تو قوانین کے پابند ہیں، تو بھائی آپ اگر عوام کے ساتھ یہ چیزیں کر رہے ہو تو آپ بھی تو اس سطح زندگی کے اوپر آؤ، جیسے آپ کے مراعات ہیں، آپ کو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، بڑی مہنگی گاڑیاں اور اس کے ساتھ پیٹرول، اس کے ساتھ بجلی اور دیگر مراعات آپ کو ملے ہوئے، گھر ملے ہوئے، کرائے مل رہے ہیں اس کے اندر، یہ ساری مراعات کیوں نہیں گورنمنٹ ختم کر سکتی؟ ٹھیک ہے، کوئی نیا قانون نہیں بنا سکتی، نگراں حکومت ہے اس کے اندر، لیکن یہ چیزیں تو ختم کر سکتی ہے اس کے اندر کہ بھئی یہ جتنا اضافی بوجھ جو ہم استعمال کر کے عوام پر ڈالتے ہیں، ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے، سب اپنے اپنے اخراجات خود اٹھائیں۔ اتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ وہ اپنی ضروریات اس سے پوری کر سکتے ہیں اس کے اندر، باقی جس کو اپنی ضرورت میں ٹریول کرنا ہے اپنی، ان کو فری ٹکٹ مل رہے ہیں، وہی میں نے کہا فری وہ چیزیں، یہ لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں، ایک یہ بھی چیز دیکھنے کی، ہم کسی کوئی منصب چاہے سیاسی طور پر ہو، سرکاری طور پر ہو، جس کو منصب دیتے ہیں اس کے اندر کچھ تعلیم، اہلیت بھی دیکھ لیتے ہیں، کیا اہلیت ہے، لیکن ایک بڑی چیز ایمانداری نہیں دیتی۔ حکومتیں ختم ہوئی، احتساب کرو بھائی، ابھی لاؤ کٹہرے کے اندر پوچھو تو صحیح، 5 سال حکومت کی، کہاں سے آئی تمہارے پاس یہ ساری چیزیں؟ لاؤ اپنی زندگی کا پورے 5 سال کا حساب تو دو، اس میں تمہیں جو چیزیں ملی اس کے اوپر کیا کیا؟ ان چیزوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اور گناہوں کے ساتھ نظام زندگی چل سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ سب سے بڑا ظلم یہ، ایک غریب اگر بجلی کا بل ابھی نہیں بھرے گا تو اس کا ہاتھ کا جو ہے نا، اس کا بل جو ہے نا، اس کا میٹر کاٹ دیں گے، اس کی بجلی کاٹ دیں گے، صحیح، اگر کوئی اور زیادہ کوئی چیز ہوگی اس کے اوپر FIR ہوگی، جیل میں ڈال دیں گے اس کو اٹھا کے، لیکن باقی جو چور ہیں ان کو کون پوچھے گا؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ ساری چیزیں کہاں گئی جو عوام کی تھی اس کے اندر؟ اس میں یہ بھی بہرحال میں کہوں گا غلط ہے کہ جو ان کے ملازمین ہیں، کام کرنے والے ایسے اداروں کے اندر، یہ بھی ہماری طرح کے ہی لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ تو اپنے ان چیزوں کے پابند ہیں جو ان کو کہا جا رہا ہے وہ کریں گے۔ ان کو روکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگر روکتا بھی ہے کوئی اس کے اندر، لیکن مار پٹائی نہیں کی جائے، مارنا وارنا نہیں چاہیے اس کے اندر۔ وہ بھی ہمارے، ان کے ہی بال بچے ہیں، گھر بار ہیں، ان کی بھی یہ چیزیں، مارنے سے اس کے گھر والوں کا نقصان ہوگا، ان کمپنیوں کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اس کے اندر۔ یہ سب تو ان کے بھی سودی معاملات ہوتے ہیں، ان کی انشورنس کی بھی ہوتی ہے، ان کو یہ پیسے دے دیں گے گھر والوں کو نکال کے انشورنس سے، لیکن اس سے کوئی ان کو ویسے کوئی جو ہے نا نقصان نہیں ہوگا، اور نہ ان کو نہ ان چیزوں کا ان کے اوپر کوئی ویسا اثر ہوگا۔
یہ چیزیں بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مار دھاڑ ہو، ہاں اس کے اندر وہ چیزوں میں روکنا۔ اور دوسری یہ چیز کہ احتساب، اور ایک چیز یہ میں نے جیسے کہا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں ہم جو دیکھتے ہیں اس میں جب ہم کسی کو ایسا کوئی عہدہ دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی چیز اس کے اندر اہلیت کے ساتھ ایمانداری نہیں دیکھتے، اس کے اندر سچائی نہیں دیکھتے۔ اور ایک اور چیز آپ علیہ السلام نے بھی جو ارشاد فرمائی حدیث مبارکہ کے اندر، فرمایا اعمالکم عمالکم، فرمایا جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسے ہی تمہارے عمال بھی ہوں گے۔ تم پر جو نگران آ کے بیٹھیں گے نا، تم پر جو حکمران آ کر بیٹھیں گے، وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی آ کر تمہارے جیسے ہی پھر بٹھائے گے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہی میں نے کہا ٹھیک ہے شاید میری اتنی آمدنی ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میرا گزر بسر ابھی بھی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہو جائے گا، لیکن ایک عمومی سطح پر جو چیزیں ہیں اور جس سے عمومی سطح پر لوگ پریشان ہیں، ہمیں اس کا احساس ضرور ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کا احساس ضرور ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اور وہی میں نے کہا اب اس چیز کو دیکھنے کے بعد وہی میں نے کہا پوری دنیا کے اندر یہ چیز کوئی یہاں پر نہیں ہو رہی، یا میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا، پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پوری دنیا میں لوگ عوام آواز اٹھاتی ہے اس کے اندر۔ آپ بھی اپنے حق کے لیے جائز حدود میں رہتے ہوئے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، اس کے لیے بات کریں اس کے اندر، اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اور جو چیزیں کی جا سکتی ہیں ان کو کیا جانا چاہیے، کیوں نہیں کرتے ان چیزوں کو۔ اور آئندہ کے لیے نا ایک بات اور بھی یہ کہتے ہیں، آئندہ کے لیے نا ذرا آنکھیں کھول کے رکھنا، آنکھیں کھول کے سے نا آگے چل کر یہ نظام پھر سے چلے گا انشاءاللہ، یہ چیزیں ہوں گی ہمارا، کیونکہ ملک کا نظام جمہوری ہے، جلد سے جلد الیکشن ہو، اس کے اندر یہ بھی چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آنکھیں کھول کے رکھنا اور جو ہے نا دل کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ کن کو آنا چاہیے آگے، کن لوگوں